لفظوں کی دنیا کے 29 پارٹ کے ساتھ آپ سب کو سلام. 29ویں حصے میں آج کا پہلا لفظ ہے ڈسڈین. DISDAIN. ڈسڈین ناؤن بھی ہے, ورب بھی ہے. ڈسڈین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقارت سے, تحقیر سے یا کسی کو چھوٹا سمجھنا, توہین کرنا, مغرور ہونا. تو اس کا مطلب آپ ڈسڈین کر رہے ہو. ڈسڈین ورب بھی ہوتا ہے. اگر آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہو تو آپ یہ ایکشن کرتے ہو تو یو ہیو ڈسڈینڈ سم تھنگ یا سم ون. اگلا لفظ ہے جی ڈس انٹرسٹیڈ. ایڈجیکٹو ہے. ڈس انٹرسٹیڈ اور ان انٹرسٹیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان انٹرسٹیڈ کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے اندر کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. آپ جانتے تو ہو لیکن آپ اس کے یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ نوئنگ سم تھنگ کا مطلب ہے ان انٹرسٹیڈ ہونا. ان انٹرسٹیڈ ہونا. اور ڈس انٹرسٹیڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ ڈس انٹرسٹیڈ کا مطلب یہ ہوگا جس وقت آپ ان بائسڈ ہو, تعصب نہ ہو آپ کے اندر اور آپ کوئی سائڈ نہ لے رہے ہو. ایک بڑی آسان سی مثال اس طرح لے سکتے ہو, دوستوں میں آپ مذاق کر رہے ہو اور آپ کیا یہ دو دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ اپنے تیسرے دوست کو کہتے ہو کہ تم نے ڈس انٹرسٹیڈ ہو کے فیصلہ لینا ہے, یعنی کسی کی سائڈ نہیں لینی. اگلا لفظ ہے جی ڈسپیرج. DISPARAGE. ورب ہے. ڈسپیرج کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی لٹل. ہم نے بی والی سیریز میں پڑھا تھا, یاد کرو اس کا کیا مطلب ہوگا. ٹو بی لٹل کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوٹا سمجھنا, جیسے ابھی ہم نے ڈسڈین پڑھا. اس سے گریوٹی اس کی کم ہے. ٹو سے انکمپلیمنٹری تھنگز اباؤٹ یوزلی ان ڈفرنٹ انڈائریکٹ وے. مثال کے طور پہ آپ بہت محنت کرتے ہو اور آپ ایک ایسے لکھ کے آتے ہو اور میں انڈائریکٹلی کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ ایسے تو تیسری جماعت کا ایسے سے کے برابر ہے, یا بڑے چھوٹے پرائمری اسکول کے بچے ایسے ایسے لکھتے ہیں, تو میں آپ کو ڈسپیرج کروں گا, یعنی آپ کی چیز کو چھوٹا سمجھوں گا. اگلا لفظ ہے جی ڈسپریٹ. DISPARATE. ایڈجیکٹو ہے. اس کا مطلب ہے ڈفرینٹ, انکمپیٹیبل, ان ایکول. اگر آپ کے دو دوست ہیں اور یا آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے, آپ کو میوزک میں انٹرسٹ ہے اور اس کو کسی اس سے بالکل اپوزٹ چیز میں انٹرسٹ ہے, تو اس کا مطلب آپ کے انٹرسٹ ڈسپیریٹ ہیں, آپ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, کمپیٹیبل نہیں ہیں, ہم آہنگی نہیں ہے, آپ کی دلچسپیاں مختلف اور اس کی مختلف. اگلا لفظ ہے جی ڈسیمینیٹ. DISSEMINATE. بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. ورب ٹو سپریڈ دا سیڈز آف سم تھنگ ٹو اسکیٹر. دیکھو ورب کا جب بھی مطلب ہوگا تو اس کا میننگ شروع ہوگا ٹو سے, یعنی ایکشن ہے نا جی. ٹو سپریڈ دا سیڈز آف سم تھنگ. فزیکلی سیڈز بھی ڈسیمینیشن ہے اور محاورتاً یا فگریٹیولی بھی ڈسیمینیشن ہے. میں وہ ابھی بتاتا ہوں, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسکیٹر. اسکیٹر کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا, بکھیرنا. ٹو اسکیٹر کا مطلب ہے بکھیرنا. اور اسکیٹر کا اگر ہم ایڈجیکٹو بنائیں گے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسکیٹر ڈریمز. بکھرے ہوئے سپنے. جانتے ہو نا بکھرے ہوئے سپنے کیا ہوتے ہیں؟ اسکیٹر ڈریمز. تو اس ڈسیمینیٹ کا مطلب تو ہو گیا ایک فزیکلی بھی, اور دوسرا مطلب کسی بات کو پھیلانا. نیوز کے حوالے سے ڈسیمینیشن ہوتی ہے, پروپیگنڈے کے حوالے سے ڈسیمینیشن ہوتی ہے. جیسے کہ اسرائیل آج کل ڈسیمینیٹ یہ کر رہا ہے کہ جی اس پہ ظلم ہوا ہے, نہ کہ جس پہ وہ ظلم کر رہا ہے اس کا ذکر کیا جائے. میڈیا یہ اب اپنے اپنے پروپیگنڈا پلان کے مطابق نیوز کو ڈسیمینیٹ کرتی ہیں. اگلا لفظ ہے ڈیزولوشن. DISSOLUTION. ناؤن ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بریکنگ اپ اور ڈیزالونگ آف سم تھنگ انٹو پارٹس. کسی چیز کو حصوں میں تقسیم کر دینا ڈیزولوشن ہوتا ہے. اکاؤنٹنگ کے اندر, فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ڈیزولوشن کا مطلب ہے کسی کمپنی کا ختم ہو جانا, اس کا تقسیم ہو جانا, اس کا ٹوٹ جانا, اس کی ڈس انٹیگریشن ہو جانا. کسی ریاست کا ڈیزولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا بکھر جانا, ٹوٹ جانا. کسی ایگریمنٹ کی ڈیزولوشن, کانٹریکٹ کی ڈیزولوشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی, اب وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. اگلا لفظ ہے جی ڈسٹینٹ. DISTEND. ڈسٹینٹ ورب ہے. ٹو سویل. سویل کا مطلب پھول جانا. ٹو ایکسٹینڈ اے گریٹ ویلیو. کسی حد تک بڑھ جانا. ڈسٹینٹ کے ایڈجیکٹو کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے ڈسٹینٹ بیلی, یعنی پھولا ہوا پیٹ. ڈسٹینٹ انفارمیشن کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے. فگرز کے حوالے دیز فگرز آر ڈسٹینٹڈ, یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. انفلیشن کے حوالے سے بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے ڈسٹینٹ انفلیشن یا پرائزز. اگلا لفظ ہے ڈسٹنگوش. ڈسٹنگوش ورب ہے. ٹو ٹیل اپارٹ. کسی چیز کو حصوں میں دیکھ لینا, امتیاز کر لینا, سمجھ لینا. ٹو کاسٹ. ٹو اسٹینڈ آؤٹ. الگ ہو جانا.
کسی چیز ڈسٹنگوش کا مطلب اسکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو مختلف حصوں میں دیکھ سکتے ہو, اس کا امتیاز کر سکتے ہو, فرق بتا سکتے ہو, کلرز میں فرق بتا دینا ڈسٹنگوش ہے. کسی معاملے کے اندر آپ ڈسٹنگوشمنٹ کر سکتے ہو, تو یہ لفظ اس طرح ورب استعمال ہوتا ہے اور نون کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. آج کا پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے 30th پارٹ میں ہم ملیں گے. MPT ٹیسٹ امید ہے مجھے آپ کا اچھا ہوا ہوگا. اب آپ کے پاس تھوڑا وقت رہ گیا ہے, بھرپور تیاری کیجیے گا. اللہ حافظ.